بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بغیر شوہر کے کیسے حاملہ ہوئیں۔ حضرت مریم حاملہ ہونے کے بعد آپ پریشان تھیں کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے کیسے ثابت کروں گی کہ یہ ہے بچہ بنا والد کے وجود میں آیا ہے اور میں پاک دامن ہوں۔ جب آپ کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کے لیے آپ کے کس ساتھی کا ہاتھ تھا، اور کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا تھا، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جس سے ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری اور مشہور نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کافی سالوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے خالہ جات بھائی تھے اور عمر میں ان سے چھوٹے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال حضرت زکریا نے کی تھی۔ آپ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ بہادر خاتون ہیں جن کا نام بیت المقدس کی خادمہ کی حیثیت سے قرآن میں نکلا تھا۔ جب حضرت مریم بالغ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اچھے لوگوں میں ہوگا اور ماں کی گود میں باتیں کرے گا، اور جب اس کی عمر پوری ہوگی تو وہ نیک پاکیزہ لوگوں میں شامل ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرشتوں کی بات سن کر پریشان ہو گئیں کیونکہ ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان کے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا تھا، اور اگر ہو بھی گیا تو لوگ انہیں طعنہ دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام سوچنے لگی کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس وقت اپنی پاک دامنی کیسے ثابت کروں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، مریم گھبرانا نہیں، تمہارا بچہ خود ہی تمہاری صفائی دے گا اور تمہاری پاک دامنی کا اظہار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا تھا، لیکن اس دنیا میں بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور بغیر باپ کے اولاد جننے والی عورت کو بدکار عورت کہا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کو فکر لاک ہو گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور اس نے آپ مریم پر پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ کچھ دن بعد حضرت مریم علیہ السلام نے بھاری پن محسوس کیا۔ جب بچے کے پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یروشلم چلی گئیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے 9 میل دور ہے تاکہ لوگ الزام نہ کر سکیں۔ اس وقت شریعت میں روزے دار انسان خاموش رہتا تھا، یعنی کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھ لے تو اشارے سے اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا میں کسی شخص سے بھی بات چیت نہیں کر سکتی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدنامی سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کی طرف آئیں تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ مریم تو نے یہ بہت ہی بڑا غلط کام کیا ہے، تو آپ نے اشارے سے فرمایا کہ میرا روزہ ہے، تم لوگ مجھ پر بھگتان لگانا بند کرو، اگر مجھ پہ یقین نہیں تو اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ لوگ تو پہلے ہی آپ پر الزام لگا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیا جواب دے گا، کبھی اتنا سا بچہ بھی بولا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے،
اور میں جہاں بھی رہوں بابرکت ہوں۔ اللہ نے مجھے آپ بابرکت کہا ہے۔ جب قوم نے اس بچے کی تمام باتیں سنی تو ان لوگوں کی بدگمانی دور ہو گئی، اور قوم کے لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت پر بہت ہی اہم شخصیت ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے لوگ یا تو انبیاء کو مانتے ہی نہیں تھے، اور اگر مانتے تھے تو حد سے آگے بڑھ کر مانتے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بزرگ نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور 3 خدا بنا لیے، ایک خدا، دوسرا خدا کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسری آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام۔ اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ خدا 3 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے، جیسے کسی شخص کو کوڑ ہوتا تو آپ کے چھونے سے کوڑ ٹھیک ہو جاتا، نابینا لوگوں کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی، اور اس کے ساتھ آسمانی کتاب انجیل عطا فرمائی۔ نبوت کی معجزات کے ملنے کے بعد آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہارے رب کی نشانیاں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی یہ ہے کہ میں خدا کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو درست کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو میں وہ تمہیں سب بتا سکتا ہوں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کا بہت زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے جن کا مقابلہ بڑے بڑے حکیم بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب بڑے بڑے حکیموں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، تو ایک بڑا حکیم ایک پیدائشی اندھے اور کوڑی کو لے کر آیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ ان دونوں مریض کو ٹھیک کر کے دکھائیں۔ آپ نے دونوں پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ دونوں اللہ کے فضل سے تندرست ہو گئے، لیکن وہ حکیم پھر بھی ایمان نہ لایا، بلکہ قوم کے کچھ لوگ کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے، یہ کوئی معجزات نہیں ہے۔ پھر اپنی قوم سے آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کئی گٹوں میں بڑھ گئے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے انکار کر دیا، اور ان میں سے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، استغفر اللہ، اور کوئی آپ کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہنے لگے، کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ کہتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر کوئی بھی فرقہ بھی نہ آ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا، یقیناً وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یوں کہا کہ ابن مریم ہی خدا ہے، حالانکہ خود عیسیٰ مسیح نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے 3 سال تک بہت محنت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ نہ تو آپ نے شادی کی اور نہ ہی اپنے لیے گھر بنایا، آگے جن کا نام احمد ہوگا۔ دوستو، جتنے بھی پیغمبر جتنے بھی رسول آئے ہیں سب نے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور سب نے ہی اپنی قوم کو بتایا ہے کہ وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ ان لوگوں سے فرماتے اور ایمان لانے والے لوگوں سے بھی فرماتے کہ آپ دین پر قائم رہنا اور میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں ان کی پیروی کرنا۔ آپ اس بات کی بار بار تاکید فرمایا کرتے۔ ہماریوں میں سے ایک کا نام یہود تھا، یہ قتل کا منصوبہ بنانے والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں مسیح کا پتہ بتا سکتا ہوں، اگر تم جاننا چاہتے ہو۔ پھر انہوں نے رشوت کے طور پر اسے کچھ سکے دیے تو اس نے آپ کا پتہ بتا دیا۔ اس طرح یہودیوں کی جماعت آپ کے قتل کے ارادے سے اس پہاڑی پر پہنچ گئی جہاں پر آپ موجود تھے۔ آپ اس وقت ایک مکان پر موجود تھے، وہ یہودا بھی آپ کے ساتھ ہی تھا اور دوسرے ہماری بھی ساتھ تھے۔ جیسے ہی یہودا اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس یہودا نام کے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ شور مچانے لگا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں یہودا ہوں جس نے آپ کو پتہ بتایا تھا۔ لیکن اس کے بعد کسی نے اس کی ایک نہ سنی، انہوں نے اسے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اس یہود کے کہنے کی وجہ سے ہم نے حضرت عیسیٰ
बिन मरियम को कत्ल कर दिया जो अल्लाह का रसूल था। हालांकि वाक़या यह है कि ना तो उन्हें यहूद ने कत्ल किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि इस वाक़ये की हकीकत बयान हो गई। और जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो दरअसल इसके मुताल्लिक शक में पड़े हुए हैं। यहूद ने यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया है, और अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत और हिकमत वाला है। अब जब उन्होंने यहूद की लाश को देखा तो कहने लगे कि इसका चेहरा तो मसीह जैसा है और जिस्म हमारे साथी जैसा है। चेहरे के अलावा सारा बदन हमारे साथी का मालूम होता है। किसी ने कहा कि अगर यह मसीह है तो हमारा आदमी जो अंदर गया था वो कहाँ है, और अगर यह हमारा आदमी है तो मसीह कहाँ है। अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग शक में पड़ गए। कुरान करीम के इस बयान से ये बात वाज़ेह हो गई कि यहूदियों ने धोखे में आकर अपने ही आदमी को मसीह समझकर सूली पर लटका दिया था, और हजरत मसीह को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था, जैसा ही अल्लाह ताला पहले ही वादा कर चुके थे कि हम आपको अपनी तरफ उठा लेंगे। जबकि दुश्मन हैरान परेशान होकर सोचते ही रह गए और एक ऐसी उलझन में मुब्तला हो गए जिसने आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों, अनकरीब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आने वाले हैं। क़यामत की यह बहुत बड़ी निशानी पूरी होने वाली है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, काला दज्जाल को कत्ल करेंगे, उसके बाद याजूज माजूज आएंगे, फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को अपनी कुदरत से ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, काला दज्जाल और याजूज माजूज के ऊपर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।